صلی اللہ سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد بھائی تھوڑا آگے آ جاؤ، جو بعض معنی والے لوگوں نے آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فقر و واری آنے سے نہیں ڈرتا، لیکن تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کر دی گئی تھی، پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو جیسے کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ چاہا تھا، اور پھر وہ تم کو برباد کر دے جیسا کہ اس نے ان اگلوں کو برباد کیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ کہف کی 46 نمبر آیت میں اللہ نے بات کہی ہے کہ مال اور بیٹے جو ہیں یہ تو زندگی جو ہے دنیا کی اس کی رونق ہے اور زینت ہے، اور نیکی جو ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں، اور جو ثواب کے لیے ہیں، اور ثواب کے لحاظ سے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور بہتر چیز ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں کہا کہ کہہ دو اللہ بادشاہی کا مالک ہے، جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جس سے چاہے ذلت دے، اس طرح بھلائی جو ہے وہ سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ تختے پلٹ جاتے ہیں، پوری جو ہے بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے بادشاہوں کو۔ حضرت کعب بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ سورہ قصص کی 77 نمبر آیت میں جو مال اللہ نے تمہیں دیا اس سے آخرت بناؤ، جیسی خدا نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، یہ حکم دیا اللہ نے۔ جامع ترمذی کی حدیث تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ میرا مال کہتا رہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے مال میں سے جو کچھ اس کا ہے وہ صرف 3 چیزیں ہیں، ایک تو وہ جو کھائی اور ختم کر دی، دوسرے وہ جو پہنی اور پھاڑ دی، اور تیسری وہ جو اللہ کی راہ میں دی اور ذخیرہ کر دیا۔ ان تینوں کے سوا جو کچھ ہے ان سب کو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، بات آپ رات دن موتیں دیکھتے ہو، اور دیکھتے ہو کہ لوگ اپنا جو ہے وہ بڑی پلازے، بڑی بلڈنگیں، بڑے مال چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا رتن ٹاٹا چلے گئے، کتنا رئیس انسان تھا، حالانکہ وہ چیریٹی بہت کرتا تھا، لیکن پھر بھی جانا تو ہے ہی سب کو۔ تو اس لیے میرے استاد یہ کہتے ہیں، واصف علی واصف نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا، کہ دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا تم میں نہ رہے، مطلب تم تو دنیا میں ہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہ ہو، اس طرح سے رہو۔ کتنے امیر ہو جاؤ دل نہیں لگانا۔ بہت سارے صحابی ایسے تھے جن کو بہت مال تھا، مگر رتی برابر بھی انہیں اگر کسی مال کے نقصان کا افسوس بھی ہوتا ہو یا بہت مال آنے کا خوشی ہوتی کبھی نہیں آتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ سورہ قصص کی آیت 76 میں قارون کو مال دیا، وہ اتراتا تھا، اتنا مال تھا کہ اس کی کنجیاں بھی اٹھانی مشکل ہوتی تھی، مگر عزت کوئی نہیں تھی۔ 78 نمبر آیت میں اسی صورت کی سورہ قصص میں ہے کہ قارون کہتا مال میرا ہے، مجھے میری ہوشیاری، محنت سے اور دانش مندی سے ملا ہے، جبکہ پچھلے لوگوں کو مال دے کر خدا نے آزمایا ہے۔ قارون ہے جو یہ اب جو بھی لوگ یہ سمجھیں کہ مال مجھے میری محنت سے ملا ہے، جو میں بات کہہ رہا تھا، وہ قارون کے زمرے میں آئیں گے۔ تو اس لیے بالکل اللہ کا فضل سمجھیں، جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں، چاہے وہ آپ کی صلاحیت ہو، محنت ہو، علم ہو، عزت ہو، صحت ہو، عورت ہو، آپ کے بچے ہوں، وہ سب آپ کو اللہ کے فضل سے ملا ہوا ہے، اسی کی راہ میں لگانے میں آپ کو فائدہ ہے۔ آگے 79 سے 82 نمبر آیت تک ذکر ہے کہ کیسے قارون نے شان سے شہر میں اپنے مال کو دکھانے کے لیے کنجی نکالی، اور دنیا کے طالب لوگ جو ہیں انہوں نے رش کیا، مومنوں نے ثواب کو بہتر بتایا۔ پھر جب قارون کو میں مال اور گھر کے اللہ نے دھسا دیا تو وہ رش کرنے والے لوگ شکر بھیجنے لگے کہ ہمیں جن کاموں میں بھلائی لگتی تھی
اگر پیچھے کی برائی دکھ جائے تو ہم بھی شکر بھیجنے والے بنیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کا اگر کبھی پلین نکل جائے یا ٹرین نکل جائے اور آپ کو پتہ لگے آگے جا کے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ شکر بجا لاتے ہو کہ اللہ کا شکر میرا پلین نکل گیا تھا۔ اس ٹائم آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ میں اور 5 منٹ پہلے آ جاتا تو میرا پلین نہ نکلتا، لیکن جب وہ کریش ہو گیا تو آپ شکر بھیجتے ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا پلین نکلوا دیا۔ تو یہی ہے بات کہ ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں اللہ کو پتہ ہے کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے، کس چیز میں ہمارا نقصان ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے اچھی نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے وہ تمہارے لیے تمہیں اچھی لگتی ہیں مگر اچھی نہیں ہے۔ تو بہت ساری اچھی ہیں اور تمہیں اچھی نہیں لگتی، تو ہم اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو دیکھیں کیا کیا کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ہم پازیٹیو سوچ کے ساتھ اللہ کے اوپر سارا معاملہ چھوڑ دیں گے تو کبھی نیگیٹو نتیجہ نہیں نکلے گا انشاءاللہ۔ آج کی آخری حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے گئے ہوں ان بکریوں کو اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتے جتنا تباہ آدمی کے دین کو مال اور عزت کی چاہ کی حرص کرتی ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ سورہ سبا کی آیت 35، 36، 37 میں کہا مال اور اولاد والے سمجھتے ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں ہوگا جبکہ روزی ان کی مرضی پر ہے، جسے چاہے دے، مطلب اللہ کی مرضی پہ۔ اولاد اور مال اللہ کے قریب نہیں کر سکتے، اللہ کا قرب تو ایمان اور عمل صالح والوں کو ہی ہوگا۔ ایک دو حدیث اور سن لیں عزت رضی اللہ سے متعلق۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی نافرمانی اور معصیت کوشی کے باوجود اس کی خواہش کے مطابق دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اس کے حق میں استدراج ہے، یعنی اس کی رسی دراز کر دی گئی اور اس کا آخری انجام بہت برا ہوگا۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے۔ سورہ منافقین کی 8-9 نمبر آیت میں منافقوں کو جو ہے یہ کہا کہ یہ ذلیل ہوں گے، اور ایمان والوں کو جو ذلیل سمجھتے تھے اور وہاں ایمان والوں کو عزت ملے گی اور یہ ذلیل ہوں گے آخر میں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب اقوام عالم تمہیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے جس طرح ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کسی نے عرض کیا تو کیا اس وجہ سے ہوگا کہ ہم تعداد میں تھوڑے سے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تعداد میں تم بہت ہوں گے، مگر ایسا جیسے سیلاب کا خس و خاشاک۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دھن پیدا کر دے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دھن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث آخری اور سننے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی دولت حلال طریقے سے اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے کہ اسے دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے اور وہ اپنے اہل و عیال کے لیے روزی اور آرام آسائش کا سامان مہیا کر سکے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان سلوک کر سکے، تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور جو شخص دنیا کی دولت حلال ذریعے سے ہی اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو جائے اور اپنی دولت مندی سے دوسروں کے مقابلے میں اپنی شان اونچی دکھا سکے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے دوپیچ کرے، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ وحی کی شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ آج الحمدللہ چند حدیثیں